بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ چونکہ آج کل سینٹ کے الیکشن کا زمانہ ہے، قانون سازی کا زمانہ ہے اور حکومتی سطح پہ بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی بھی ان سے خوش ہیں؟ کیونکہ اب وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کچھ گڑبڑ کی، کبھی جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، سینٹ کے ٹکٹ تقسیم ہونے ہیں تو ان کو کمیٹی کا سربراہ بنایا جائے۔ یہ ساری چیزیں پھر اہم قانون سازی کے لیے بھی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امینڈمنٹ لے کے آئے گی۔ پہلے سپریم کورٹ گئے، اب امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ایکسرسائز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم لیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب شبلی فراز صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ جی، کیونکہ ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو ماضی میں جس طرح کے سینٹ کے الیکشنز میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ ووٹ بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، تو اس کا تدارک کیا جائے اور ایک ایسے لوگوں کو لایا جائے جو کہ صحیح معنوں میں اس اپر ہاؤس کے مستحق ہوں، اور نہ کہ وہ پیسے کی بنیاد پہ آئیں۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں شفافیت بھی آئے گی اور ہمارا جو الیکٹورل نظام ہے وہ اس کو زیادہ اسٹرینتھ پکڑے گا۔ اچھا، یہ آپ سپریم کورٹ کی طرف چلے گئے، جی، اور سپریم کورٹ کی یہ ڈومین نہیں ہے، نہ لیجسلیشن کرنا ڈومین ہے، نہ وہ امینڈمنٹ کوئی کروا سکتی ہے، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے۔ جی، تو وہ کون سے قانونی مشیر تھے جنہوں نے آپ کو امبیرس کیا کہ سپریم کورٹ کی طرف پہلے بھیجا؟ اب وہ کون سے قانونی مشیر ہیں؟ وہاں پہ پینڈنگ پڑا معاملہ اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے۔ پہلے تو کہ کیوں ہم گئے سپریم کورٹ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ قانون کو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، تو چونکہ اس پہ کانسٹیٹیوشن سائلنٹ تھا تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ سپریم کورٹ سے گائیڈنس لے لی جائے۔ وہ ابھی چونکہ بینچ اویلیبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو اس لیے ہم نے تو یہ ترامیم اس لیے وہ کی ہیں اسمبلی میں کہ قانون تو وہیں پہ بننا تھا۔ اگر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے B8، اور اس کے لیے ہم نے جمع کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ مقصد دیکھیں کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر تو ہم اس کو قانون سازی کے ذریعے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں۔ نمبرز نہ ہونے کی وجہ سے صرف ہم قانون کو نہ سبمٹ کرنے سے اس لیے نہیں کتراتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، یہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے، یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ ایوان بالا کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ایک فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہاؤس ہے۔ تو اس میں ہم وہ کریں گے اور اپوزیشن پارٹیز کو بھی پتہ چل جائے گا، ان کے تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں میرا خیال ہے 23ویں وہ ہے ایک ان کی جو کنڈیشنز تھیں یا جو بھی انہوں نے طے کیا تھا، جی ہاں، 23 نمبر پوائنٹ تھا، تو اس میں انہوں نے خود یہ اگر کیا تھا تو چاہیے تو یہ کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس میں شبلی صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ خواہش تھی پرائم منسٹر کی کہ اس کو لے جایا جائے، یا کچھ لوگوں نے کابینہ میں رائے یہ بھی دی تھی کہ یہ ایکسرسائز نہ کی جائے، یہ وقت کا ضیاع ہے کیونکہ سپریم کورٹ یہ واپس پارلیمنٹ کی طرف بھیج دے گی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپوز کر چکا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی اپوز کر چکی ہے، کچھ اور جماعتیں بھی اپوز کر چکی ہیں، تو یہ وقت ضائع نہیں کیا؟ نہیں جی، دیکھیں اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب جس کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں جب بھی کیبنٹ میں ہماری کوئی بھی ڈسکشن ہوتی ہے پارٹی لیول پہ تو اس میں مختلف آراء ہوتی ہیں، پھر الٹیمیٹلی ایک کنسنسس کی بنیاد پر، اصولی بنیاد پہ اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی طرف سے یہ ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں کہ حکومت کے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ کسی اور حکومتیں تو کر نہیں تھا، بلکہ اگر اور حکومتیں ہوتی ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے یہ والا نظام، جس میں کہ پتہ نہ چلے کہ کس نے ووٹ دیا اور کس نے نہیں دیا، کیونکہ وسائل ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتے ہوئے بھی ہم نے سوچا کہ اس کو ہمیں ترمیم کرنی چاہیے،
اور ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن ہم یہی توقع رکھتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوگا تو سارے سامنے آ جائیں گے، ایکسپوز بھی ہو جائیں گے لوگ۔ چوائس صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، چوائس صاحب۔ جی شبلی فراز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ 30 مہینے پہلے جو عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچے تو وہ ملک سے کرپشن اور لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میرا یہ بھی موقف ہے، آج تک اس میں تبدیلی نہیں آئی، کہ ان سے زیادہ آنیسٹ وزیر اعظم پچھلے 50 سال میں نے نہیں دیکھا، جب سے میں سیاست میں ایکٹیو ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے۔ ہیونگ سیڈ دس، آج ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، اخبار ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، مفتاح ہو، مفتاح ہو، انہوں نے کوئی 1500 قسم کے الزامات جو ہیں شبلی فراز صاحب کی گورنمنٹ پر لگائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے زیادہ چور بازاری، اس سے زیادہ لوٹ مار پاکستان میں ہوئی نہیں ہے، تو یہ اتنا گیپ کیوں ہے؟ We think you are the best, they think you are the worst. Please explain to the people of Pakistan. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی جو اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے، کیونکہ عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی وہ اب اس نام سے جانے جاتی کہ ایک تھی پی ڈی ایم، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، کرپٹ لوگوں کے لیے باہر نہیں آتے۔ اب اپوزیشن نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہے عوام کے سامنے، تو اس لیے وہ جو ہے تو اس طرح کی جو تانہ زنی کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور پاکستان کے عوام جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کبھی اتنا ایک آنیسٹ اور کمیٹڈ پرائم منسٹر نہیں ملا، جس میں کہ کوئی بھی ان کے جو دشمن بھی ہوں وہ بھی اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے، لیکن یہ اپوزیشن لگا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چودھری صاحب کے جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں، وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کرنے والے پرائم منسٹر ہیں۔ جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے، ایک انڈیویجول عمران خان کے نام سے بھی وہ جب جانے جاتے تھے، تو انہوں نے سب سے زیادہ یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے، تو اس لیے ان کی کوشش یہ ہے اپوزیشن کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں اور اپنے آپ میں وہ فرق ختم کر دیں، جس سے کہ لوگوں میں ایک کنفیوژن آ جائے۔ تو اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس نیریٹو کی، اس پروپیگنڈے کی، تو اس لیے یہ زیادہ چلے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ اپوزیشن جو ہے تو ایک بوکھلاہٹ اور اس میں ایک جھنجھلاہٹ میں اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ جی چودھری صاحب۔ جی صابر صاحب سینٹ والا آپ مکمل کر لیں۔ اچھا، اب جی اگلی ہیئرنگ پہ جب آپ سپریم کورٹ جائیں گے، کیونکہ نیکسٹ ہیئرنگ چیف جسٹس صاحب اویلیبل ہیں، آ گئے ہیں، جب اگلی ہیئرنگ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کیا جواب دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو؟ کیونکہ یہ ساری خبریں ان تک بھی پہنچ جائیں گی، بتایا جائے گا کہ امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے، تو اس کے بعد تو وہاں سے معاملہ ڈسپوز آف ہی کیا جائے گا۔ دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہمارا مقصد صرف سپریم کورٹ سے گائیڈنس لینا تھا، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں مانگا تھا، ہم نے تو انٹرپریٹیشن آف لا کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی۔ تو وہ اگر اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس کو پارلیمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے، تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا چاہیے، تو اس میں تو پھر کوئی وہ نہیں ہے۔ ہماری جو ترتیب ہے، ہماری جو اس حکمت عملی کی، وہ یہی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ وہ گائیڈنس چاہتے تھے سپریم کورٹ سے زیادہ نہیں۔ آپ کے کولیگز جو ہیں، جی ہے تو ویسے مشکل سا سوال، آپ چھوڑیں گے، جواب نہیں دیں گے، جو آپ کے کولیگز ہیں پھر ان کی پلاننگ غلط ہے، صحیح پراپر پلاننگ نہیں تھی؟ نہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں سائڈ کے جو آرگومنٹ تھے وہ اس میں کافی وزن ہے، کیونکہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی جہاں پہ قانون میں ایک واضح وہ نہ ہو، ہدایت نہ ہو، تو اس میں پھر آپ کو سپریم کورٹ سے گائیڈنس لینے کی میں کوئی برائی نہیں ہے جی۔ یہ شبیر صاحب، یہ میں چونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں جی جی اور تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، بالکل یہ انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے نہیں جی جی، یہ تو سیدھا سیدھا امینڈمنٹ کا ہے، امینڈمنٹ ہے یا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس میں تبدیلی کی جائے، بالکل یہ انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے نہیں سپریم کورٹ میں۔
بہرحال ہماری یہ کوشش تھی اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں بادی النظر میں اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت نہ پڑتی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ خفیہ رائے شماری اب یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اوپن بیلٹ پہ اس لیے آپ بہت زیادہ گورنمنٹ ہے ایکٹیو کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ان کے آدمی ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور اپوزیشن کو خطرہ نہیں ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے، حکومت تھی خیبر پختونخوا میں جس نے کہ پچھلے الیکشنز میں سینٹ کے اپنے 20 ممبران کو فارغ کر دیا تھا، چونکہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، شواہد تھے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا. اب اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ دیکھیں جی ابھی بھی وہ بولیاں شروع ہو گئی ہیں، مطلب ہے کہ کروڑوں کی اور بہت بڑے لیول پہ باتیں چل رہی ہیں. اسی بنیادی مقصد کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے ہم چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اس کا الیکشن کا طریقہ کار ہو جس میں کہ پتہ چلے، جس میں شفافیت ہو. اس لیے ہم اس کو پوری اپنی بھرپور کوشش سے ہم وہ کریں گے، لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں ہمارا باقی تو آپ کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں صرف 7 MPs ہیں اور 41 چاہیے سینیٹر کے لیے، تو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیا ہے. تو وہ جو باقی 34 MPs ہیں وہ آپ کے جائیں گے یا مسلم لیگ نواز کے جائیں گے؟ دیکھیں جی پارٹنرشپ تو ان کی ہے، تو میرا خیال ہے ان کے جائیں گے، مسلم لیگ نواز کے. آپ کے بندے محفوظ انشاءاللہ. تو آپ کی کس کے ساتھ پنجاب میں کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ دیکھیں ہمارا جو ہے PMLQ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ویسے بھی ہمارے وہ ہیں حلیف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر مسلم لیگ نواز کے ناراض ارکان آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ رابطے میں ہیں، تو وہ اگر آپ کے امیدوار کو ووٹ دیں تو اس پہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں مذائقہ نہیں، جہاں تک ہمارا تو جو بنیادی اصول یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم جیتیں یا ہاریں. اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو ووٹ جو دینے والا ہے وہ اس کی شناخت ہو سکے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو اگر وہ اوپن سسٹم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پتہ تو چلے گا. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسی چیز کے لیے ہماری جدوجہد ہے. مسلم لیگ نواز کے MPs کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی اسمبلی میں؟ جی رابطے میں ہیں. بالکل جی. کمپین کر رہے ہیں اپنے سینٹ کے امیدواروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں؟ دیکھیں ہماری جہاں تک کہ اس لحاظ سے تعلق ہے، ہمارے ان کے ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بیکاز وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اب کچھ سیاست میں کافی مشکل ان کے لیے ہو گیا ہے. جو جس طرح کی پالیسیز اپنائی گئی ہیں، جس طرح سے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو لے کر چلے ہیں، پھر جس طرح سے وہ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں، آپ نے لاہور کے جلسے میں بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں کہ ہر جو سیاسی لوگ ہیں وہ پھر اپنے مستقبل کو انشور کر کے اور اس میں الائنسز اور وہ کوپریشن کرتے ہیں. چوہدری صاحب آئیں. میں تو یہ ذرا پنجاب کی بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے MPs نے کافی مؤثر ایفیکٹو تعداد نے رابطے کیے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پر ملاقاتیں جاری ہیں. یہ تو ہو گئی شبلی فراز صاحب کو یعنی اطمینان کے لیے خبر. دوسری طرف ان کے اندر جو 15-20 MPs ہیں جو کافی دیر سے نالاں اور بددل اور مایوسی کا شکار ہیں، وہ اب اوپنلی ایلیگیشن لگا رہے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہاں تو منڈی اور میلے اور یعنی خرید و فروخت کا ماحول گرم ہو گیا ہے. آپ اپنی ترمیم کراتے پھریں یا یہ فیصلے کرتے پھریں. یہاں اب معاملہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ بھی چھوٹا لفظ ہے، ابھی ڈنکی ٹریڈنگ کی طرف بڑھ گیا ہے. تو یہاں آپ ذرا لاہور کا وزٹ کریں اور صورتحال دیکھیں کہ سب سے بڑے صوبے میں اس وقت جس کو پنجابیوں میں کس پاہ وک رہی ہے. تو یہ تو کوئی اچھا ماحول نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بدقسمتی سے یہ جو اس قسم کے جو خرید و فروخت کے سلسلے شروع کیے ہیں، پیسے سیاست میں پیسے کو کون لایا ہے، یہ وہی پارٹیز ہیں جو کہ آج اسی مخمصے کا شکار ہیں کہ وہ پیسے کی سیاست کو
ہی فروغ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کا کیا ہوا شروع کاروبار تھا. تو ہماری تو ایک اصولی پوزیشن ہے کہ ہم جو ہے تو یہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کا خرید و فروخت کا، اس سے ڈیموکریسی، اس سے جمہوریت کی بدنامی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ نہیں آ سکتے جو کہ جن کی قوم کی خدمت یا اپنی جو تجربہ ہے اس سے جو ہے تو فائدہ اٹھا سکے ایوان. تو یہ بدقسمت بات ہے جو بات کر رہے ہیں، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے ہم یہ اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، جس میں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی شامل ہے. اچھا، دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہاں ایک قبضہ مافیا، لوگ روتے بلکتے ہوئے گئے، در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے. ان کا یعنی جب بڑا مشکل قبضہ واگزار کرایا گیا تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ ان کا بہت چولی دامن کا ساتھ کہہ لیں، انہوں نے کروڑ ہر روپے انویسٹ، اربوں روپے کیے ہیں، کتنے کیے ہیں، وہ کل چلی گئی. اندر کی خبر یہ ہے آپ کے لیے بھی اور صابر شاکر صاحب کے لیے کہ سعد رفیق اور دوسری جو قیادت موجود تھی، انہوں نے مریم نواز سے کہا کہ اس طرح کے عدالتی پروسیس کے تحت ڈیمولیشن ہوئی ہے، ان کو ناجائز قبضے ان کے جو تھوڑے ختم کرائے گئے ہیں، اور یہ آپ اس میں نہ جائیں اور یہ بہت غلط میسج آئے گا. انہوں نے کہا میں جاؤں گی، اور یہ کل پھر گئی ہیں. اور یہ ابھی وہ اب ڈٹائی کی حد تک کرپٹ اور کرمنل اور مافیا جو ہے وہ دندلاتے پھر رہے کہ جی جو ساڈا کرنا کر لو، ہم نے تو لوٹ مار اور قبضہ اور پاکستان کی تباہی کرنی ہے. تو آپ بھی اس کے آگے ناکام اور ہتھیار پھینکتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو کیا ہے مریم نواز نے کل، میرا خیال میں کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اور اس چیز کی جو کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے خود تو کرپشن کی پھر اپنے نیچے جو ان کے جو دوسری اور تیسری اور چوتھی جو ٹیئر تھی جو کہ پورے معاشرے میں پھر چلی جاتی ہے، اس کو انہوں نے ہمیشہ اس کی سرپرستی کی. یہ جو اگر جسٹس نے کہا تھا مافیاز کا ذکر یا گاڈ فادر کا ذکر کیا تھا، وہ بنیادی اسی تناظر میں بات کر رہے تھے کہ ان کی حکومتوں نے انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے قبضہ مافیا یا اور کرمنل گروپس کی سرپرستی کی، اور ان کو جو ہے تو ان کی آڑ میں انہوں نے خود بھی بنائے اور اپنے لیے یہ لوگ رکھے جس کی سرپرستی وہ آج تک کر رہی ہیں. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ان پہ جو بھی الزامات اور جو بھی ان کی جو کرپشن کی جو داستانیں جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، آپ اندازہ کریں کہ جو قبضہ مافیا ہے جس سے کہ اس ملک میں کتنے لوگوں کی، کتنی بیوائیں، کتنی خواتین، کتنے مرد، کتنے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے، ناجائز قبضے ہوئے، اور وہ جو رول آف لا جس کو کہ ہم کہتے ہیں قانون کی بالادستی، اس کو تو انہوں نے بالکل کبھی دیکھا تک نہیں ہے، اور ہمیشہ اس قسم کے لوگوں کی سرپرستی کی ہے، حمایت کی ہے، جس کا کہ ایک ثبوت آپ کو کل ملا ہے. یعنی آپ سوچ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈر جو کہ عوام اور غریب عوام کی بات کر رہی ہے، یہ قبضہ کس کا ہوا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ان غریبوں کا پیسہ ہے، جس میں کہ وہ ان کو اپنی سرپرستی اور اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کر رہی تھی. باوجود یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ وہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور وہ ایکسپوز ہوئی ہے. خبر دی ہے میں نے. جی چاہ صاحب کیا خبر دی ہے؟ اچھا، شبلی فراز صاحب، صابر شاکر صاحب، یہ جو انہوں نے پہلے کہا اور ہم بھی بار بار کہتے ہیں اور پورا دنیا جانتی ہے، اس کا ایک ادنا سے مثال ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی وبا کی وجہ سے جکڑی ہوئی ہے. جو آپ نے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوائے، وہ آج 77,000 اکاؤنٹس کھل گئے، اور 50 ارب روپیہ پاکستانیوں نے مور دین 300 ملین US آج کی ڈیٹ تک اس میں جمع ہو گیا ہے. اور آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ کے سید احمد علی جو اس میں ان کے 40-45 ہزار بندے ان کے پارٹی کے، یعنی پاکستانی آئی ایم پاکستان ان کے، اور ان کا خیال ہے کہ ہم 1 اپریل تک $1 بلین کو کراس کر جائیں گے یہ، اور 10 لاکھ پاکستانی
ایک سال میں $5 بلین پاکستان میں جمع کرائیں گے. یہ ہے وہ کریڈیبلٹی جو عمران خان کی ہے. میں تو صرف میرا رونا یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب اٹ ڈز ناٹ کورسپونڈ ود دی گراؤنڈ ریالٹیز. یعنی وہاں جو ہے آپ کا پیغام کیوں نہیں جاتا؟ آپ کو نوکرشاہی فیل کر رہی ہے، پولیس کر رہی ہے، آپ کے لونڈے لپاڑیے کر رہے ہیں، آپ کے نا تجربہ کا ٹیم کر رہی ہے. واٹ از رانگ ود اٹ؟ میں جی معذرت چاہتا ہوں، میں سوال صحیح نہیں سمجھا ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی کارکردگی بھی ہے، سب کچھ ہے، انٹرنیشنلی بھی عمران خان صاحب کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، سپورٹ بھی ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود یہاں پہ پاکستان میں نہ میڈیا میں نہ ادروائز آپ کا پرسیپشن نہیں بن رہا، اور اس میں آپ کی ٹیم کے آپس کے اختلافات یا جو نو وارد آئے ہیں ان کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تو میں نہیں کر سکتا، تو یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کچھ پارٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہماری جو حکومت ہے، دیکھیں آپ جب اس ملک میں آئے، جب یہ ہم نے حکومت سنبھالی، تو اس میں ایک سے ایک ادارہ، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو کہ کام کر رہا ہو، کوئی ایک ایسی ادارہ نہیں ہے جس کی ہم مثال کہہ سکتے ہوں. یعنی بنیادی طور پہ سارے جو ادارے ہیں وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ان کو ہم دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جو کہ 30 مہینے میں پوری جو 70 سال یا جو پچھلے 30 سال کی خاص طور پہ جو کلچر چینج ہوا ہے، جس میں کہ لوٹ مار، کام نہ کرنا، سفارشوں کی بھرتی کرنا. میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں ایسی انسٹیٹیوشن جس میں کہ رونا آتا ہے. میں اگر اپنی منسٹری کا لوں، اے پی پی کا لوں، جس میں کہ وہ پیپلز پارٹی نے ہزاروں کے لوگ بھرتی کرائے. اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے ان اداروں کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور 30 مہینے ایک ایسا ملک جو کہ بالکل ہی ایک ایسے ماحول میں بلا پڑ رہا تھا جس میں کہ میرٹ کوئی نام کی چیز ہوتی نہیں تھی، اور لوگ جو ہے چاہے وہ عہدوں پہ ہوں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہوں جن کا کام ہے کہ روکنا، وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اپنے بندوں کو لا کے بٹھاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے تو یہ سفر تو بڑا جلدی سے طے ہو رہا ہے. اور یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس فورن کرنسی اکاؤنٹ کا، یہ بھی ایک ثابت کرتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو، آپ کے لیڈر کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب پاکستان کو لوگ ٹرسٹ کرنے لگے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ بھی کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پیسے نہ قرض اتارو ملک سنوارو کی طرح ان کا انجام ہوگا، بلکہ یہ ملک، ان کے پیسے بھی سیف ہوں گے، ان کو ریٹرن بھی اچھا ملے گا، اور اس سے پاکستان کی بھی ہیلپ ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے آتے ہیں تو کچھ مزید سوالات. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو یا پھر ترجمانوں کا اجلاس ہو یا کابینہ کا اجلاس ہو، اس میں ہمیں دو اوپینین، دو گروپس بڑے واضح نظر آتے ہیں. ایک خالصتاً پی ٹی آئی اور ایک بعد از حکومت آنے والے لوگ. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی، ہمیں تو اس کا، ہمارے جو گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جنون پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے، اور یہ پارٹی بڑی ایوالو کی ہے. اس کو کہ اس کا 22 سال کا ایک سفر ہے پرائم منسٹر صاحب کا. لیکن پارٹی کو جو ایکچول جو میسج جو سمجھ آیا وہ 2008 کے بعد، 2009-10 کے بعد جو ہے تو اس میں بڑی گروتھ آئی. تو ظاہر ہے کہ جب ہمارا جو پیک ہوا تو اس میں ہم الیکشن پہلے خیبر پختونخوا میں ہم جیتے، اس کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں دوبارہ ادھر چانس ملا اور ادھر وفاق کی حکومت ملی. اب ایسی صورتحال میں جی دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی اتنے وہ نہ ہوں، ایسے لوگ نہ ہوں جو کہ ہر شعبے کو ایک اس کی اسپیشلٹی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں پھر آپ کو لوگ لینے پڑتے ہیں. یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے ماشاءاللہ سے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بہت ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. یہ اچانک اقتدار ملنے کے بعد ایسے ایسے چہرے کیوں لینے پڑے؟ کوئی کیا ضرورت تھی؟ اور ان پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر عشرت حسین ہیں، ان کے بارے میں پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ ملبہ سا اٹھا کے لے آتے ہیں، اتنی ساری ردی کی ٹوکری، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. وہ 2.5 سال گزر گئے، ابھی تک وہ ریفارمز
کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس دن وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ریفارم سبمٹ کر دیں اس دن میں ڈی سیٹ ہو جاؤں گا اور میری ضرورت نہیں رہے گی. اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں. نہیں دیکھیں جی، جہاں تک ڈاکٹر عشرت حسین کا تعلق ہے، دیکھیں تجربہ ہمیشہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. شاید وہ نظر ان کے کام نہیں آتے تو شاید لگتا یہ ہو کہ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن ہم یہی دیکھ نہیں، رہے یہ تو ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ آپ یہ لمبی لمبی بریفنگ چھوڑا کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. ظاہر اگر کچھ ہے تو دیکھیں، جب آپ اداروں کی تشکیل نو کر رہے ہوتے ہیں اور جو پاکستان کی جو سٹرکچرل مسائل ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں صابر کہ پاکستان کے ابھی بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو کہ ہمیں دیکھنا ہوگا. مثلاً NFC ہے، مثلاً 18ویں ترمیم ہے، مثلاً صوبوں کا چلا جانا، کچھ ایسے چیزیں جو کہ صوبوں کو، اب مثلاً انوائرمنٹ ہے. اب وہ انوائرمنٹ جو ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی حدود قیود نہیں ہوتی ہیں. تو ایک اوور لیپنگ ہے. فوڈ سیکیورٹی ہے. اب دیکھیں سارا ملبہ جو ہے تو وہ وفاقی حکومت پہ آیا، جبکہ یہ صوبوں کا کام ہے. سندھ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ہم سپورٹ پرائز کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم سپورٹ پرائز دیں. ایک اور بات، آپ کی خزانہ پالیسیز ہیں جی، اور اس میں سکوک باؤنڈز کا ذکر آیا. وزارت خزانہ کے جی، اہم ذمہ داران نے ایک تجویز لے کے چلے گئے تو بھگتنا پڑتا ہے PTI کو، جواب دینا پڑتا ہے PTI کو. یہ اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی تجاویز، عجیب و غریب قسم کی سمریز کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ خود نہیں آ سکتے؟ فیس آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. نہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ تو ہمیں کبھی میڈیا میں نہ کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے، نہ آپ کے اتحادی نظر آتے ہیں. دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے سکوک بانڈز کے ذکر کیا، اور آپ شاید اس سے کہ F9 پارک سے جو منسلک کیا گیا، بنیادی طور پہ یہ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے اسلامی بینکنگ کی، جس کا کہ میرا چونکہ بینکنگ کا تجربہ ہے تو میں اس کو بڑے وثوق سے، اور جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے لیے میں نے بڑا کام کیا. اور یہ جو انیشیٹ ہوا، گو کہ یہ 2008 میں ہوا، لیکن اس میں ایک نئی ایک اس میں جسے کہتے ہیں قوت ڈالی. اس نے ایک ریزولوشن میں نے پاس کرایا تھا جس میں کہ ہمیں اسلام میں، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اسلامی ربا کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ جو سکوک، اجارہ سکوک ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی انڈر لائن سیکیورٹی چاہیے. یہ بات دیکھیں نا، انڈر لائن سیکیورٹی ہے، وہ F9 پارک کی لے کے چلے گئے. دیکھیں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پھر واپس پرائم منسٹر نے بھی سخت اس پہ غصے بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں حرکتیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب، ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کیوں نہیں آتے، آپ کو آگے کر دیتے ہیں. وہ کدھر ہیں، خود کدھر ہیں؟ دیکھیں وہ کیوں نہیں فیس کرتے؟ میں تو ترجمان ہوں حکومت کا، تو اس لیے میرا آنا تو بنتا ہے. لیکن فیصلے کرتے ہیں وزیر، فیصلے کرتے ہیں مشیر، فیصلے کرتے ہیں ایسے PMs، جی، اور ذبح کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا جاتا ہے. نہیں جی، دیکھیں وہ اپنا ہمارا ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وزراء ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ ابھی ٹی وی پہ آتے ہیں. شاید اس فریکوینسی کے ساتھ نہ آتے ہوں جتنا کہ ان کو شاید آنا چاہیے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے اور جگہوں پہ ہوتا ہے سر، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر منسٹری، میں آپ کو بتاؤں جب تک پرائم منسٹر آفس کو نہ کہا جائے وہ نہیں نکلتے. ادھر پروڈیوسر رابطہ کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، وہ پوچھتے ہیں کون آ رہا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کے فلاں صاحب آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فارغ نہیں، تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، شہباز گل صاحب کو بھیج دیتے ہیں، کسی اور کو بھیج دیتے ہیں جو یہ چیزیں سمجھتے نہیں، جیسے ہم نہیں سمجھتے اکانومی کو. تو وہ کیوں نہیں نکلتے؟ میں نہیں ہونا چاہیے ان کو ضرور، اور پرائم منسٹر صاحب کی یہ تاکید ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بعض سبجیکٹس ہوتے ہیں بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو اس میں وہ جو کنسرن منسٹر ہے، اگر پاور کا ہے تو پاور کی جو ایک پوری جو ایک وہ ایک سیکٹر ہے، اس کو ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. اسی طرح فائنینس ہو گیا، انڈسٹریز ہو گئی، یہ تو اس میں آنا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ اگر آپ جائزہ لیں سر اپنی کابینہ کا، جی، اور جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں یہ ان وزارتوں سے آ رہے ہیں جن کا تعلق PTI سے نہیں ہے، جن وزراء کا تعلق یا جن مشیران کا تعلق، دیکھیں یہ وہاں سے آ رہے ہیں، اور جواب دے رہی ہے PTI، اور سلیٹ خراب ہو رہی ہے PTI کا. اور یہ آپ نے کل بھی دیکھا، پھر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں نور عالم خان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو ہیں آپ کے نان الیکٹڈ
تو نان الیکٹڈ کا سارا خمیازہ ہے وہ الیکٹڈ کو بھگتنا پڑے گا. یہ جب ٹائم آئے گا بریف کیس اٹھائیں گے چلے جائیں گے, اور جو جتنا بھی اس کا ہوگا کیا کہنا نقصان وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو قسم کی جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور رائٹلی سو, مطلب میں خود اس کو مانتا ہوں, جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اپنے حلقوں میں جواب دینا ہوتا ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مثلا ہم سینیٹرز کو بھی الیکٹڈ نہیں مانتے ہیں, حالانکہ الیکٹڈ ہیں لیکن پارلیمنٹیرینز تو ہم ہیں. تو ایک تو وہ وجہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ذرا زیادہ ان کی باتوں میں اور اب ایسے لوگوں کو لانے کے لیے, جی آج ہی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ایسے لوگوں کو لانے کے لیے آپ پھر امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ شہریت چھوڑ دیں. دیکھیں ڈیول نیشنل جو ہیں جی جی وہ اپنی شہریت چھوڑ دیں, شہریت چھوڑ کے الیکشن لڑ لیں, بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں, جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ہمارے پاس آ جائے گا تب ہم دوسرے ملک کی شہریت چھوڑیں گے, پہلے ہمیں مراعات کا پورا پیکج دیں. دیکھیں میں اس کے بارے میں میں ایک رائے رکھتا ہوں, ہماری پارٹی بھی ایک رائے رکھتی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. دیکھیں ہمارے جو پاکستانی جو کہ دوسرے ممالک میں ہیں, وہ کسی بھی ملک میں ہوں, ان کا سر اس سے کوئی اعتراض نہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی بیک بون ہے, بالکل ان کی خدمات, ان کی محب الوطنی پہ کوئی شک نہیں, بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو آنا چاہتے ہیں پالیٹکس میں, پاور کوریڈورز میں, سسٹم میں, وہ کیوں یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں آپ سے کہ پہلے ہمیں کامیاب کروائیں, پہلے ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں, نہیں, اور وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہمارے پاس تب ہم وہ شہریت چھوڑیں گے. نہیں صابر, دیکھیں اس میں اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں, اور جو میں یہ سمجھتا ہوں جس اسپرٹ میں ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ الیکشن وہ لڑیں, الیکشن اگر وہ جیت جائیں وہ ان کو ریناؤنس کرنی پڑے گی اپنی نیشنلٹی, اور اگر وہ الیکشن نہیں جیتے ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. اس سے کیا چاہیے, صرف جو ہے تو وہ نہیں ہے, ان کے تجربے جو باہر ملک میں آپ رہتے ہیں اور عرصے سے رہ رہے ہوں تو آپ کا زیادہ بریک پہ جاتے ہیں. شاہ صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں, کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں تو آپ کا سوال. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. بالکل شبلی فراز صاحب, جی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت, بیرون ملک پاکستانیوں کی بڑی تعداد, اور الیکٹڈ گورنمنٹ اور اے پرائم منسٹر اینڈ پی ٹی آئی چیئرمین, جتنا کنسنسس اور جتنا آپ کے وزیر اعظم پر اعتماد اور ان کی قیادت پر لوگوں کا یقین ہے, اس کے باوجود پچھلے 30 مہینے میں کوئی ایک دن نہیں گیا کہ دو وزیروں کی لڑائی, دو مشیروں کی لڑائی, ایک مشیر اور وزیر کی لڑائی, ایک گورنر اور وزیر اعلیٰ کی لڑائی. واٹ از دس؟ کوئی ڈسپلن, کوئی پارٹی کا کوئی طریقہ کار کہ کسی کو زیادہ. اب آپ ہی دیکھ لیں, آپ سے سنجیدہ آدمی میں نے کم دیکھے ہیں. شہباز گل پٹکا پہن کے لڑ رہا ہے, اور جتنی گالی گلوچ اس کو نون والے کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کسی کو نہیں کر رہے. تو واٹ از گوئنگ آن؟ کل کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تو اس کی بڑی سخت اس کی ڈسکریج کرتے ہیں اور بڑا سخت نوٹس لیتے ہیں اس قسم کی چیزوں کا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہماری پارٹی کا ایک خاصہ ہے. اکا دکا واقعات ہو جانا نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایسا کوئی ہمارا وہ نہیں ہے جس میں کہ لوگ لڑ رہے ہوں, میرا نہیں خیال ہے. اچھا شبلی صاحب, جو ایم پی ایز, جو ایم این ایز جہانگیر ترین صاحب کی وساطت سے پی ٹی آئی میں آئے, تو کیا وہ گروپ اندر ابھی تک موجود ہے؟ کیونکہ کل راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کو سینٹ کمیٹی جو بننی ہے امیدواروں کی کو حتمی شکل دینی ہے پنجاب میں, اس کا سربراہ بنایا جائے. پھر نور عالم خان صاحب بھی بولے. اسی طریقے سے پنجاب میں جو جہانگیر ترین صاحب کی وساطت سے آئے جو کابینہ میں بھی لوگ ہیں, وہ بھی ابھی تک لودھنا کی طرف دیکھتے ہیں.
دیکھیں یہ راجہ ریاض صاحب کی جو کامنٹ تھا، میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی میں اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس میں کہ ان کی وابستگی رہی ہوتی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی ہماری پارٹی کے ساتھ کافی گہری وابستگی تھی، تو اس میں اپنے وہ اظہار کر سکتے ہیں کہ کس کو بنایا جائے، کس کو لیا جائے، کس کو لایا جائے، یہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے نا. اچھا، سینٹ کے امیدواروں کی حتمی منظوری کون دے گا؟ یہ پرائم منسٹر صاحب دیں گے جی. نیچے کوئی دیکھیں کنسلٹیشن کا پروسیس تو پرائم منسٹر ہر ڈیسیجن لیتے ہوئے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی مشورے وہ سب سے لیتے ہیں، فیصلہ وہ خود اور اس کرتے میں ہیں. پرائیورٹی پرانے ورکرز ہوں گے. دیکھیں PTI کا خالص چہرہ. دیکھیں مقصد کیا ہے کہ ہاؤس کو فعال بنایا جائے، ہماری جو وہاں پہ ممبرشپ ہو، جو ہمارے ممبران ہوں الیکٹ ہونے والے، وہ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.